السلام علیکم۔ عمران خان کے لاڈلے ماموں جاوید زمان برقی صاحب کے انتقال کی خبر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمران خان کو پیرول پر رہا کیا جائے گا، کل ان کا جنازہ ہے، تو یہ میرا موضوع رہے گا، جمع رہیے گا میرے ساتھ۔ افسوسناک خبر ہے عمران خان کے لیے بھی۔ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان کے ٹویٹر مینیجر نے پوسٹ بھی لگائی ہے۔ سوشل میڈیا پر نون لیگ کے لوگوں نے بھی پوسٹیں لگائی ہیں، ٹویٹر پر بھی، فیس بک پہ بھی۔ میں دیکھ رہا تھا، بلکہ کافی دیر میں یہی تماشا دیکھ رہا ہوں۔ آج کل میں بھی آزاد آدمی ہوں تو ایسے ہی تماشے دیکھ رہا ہوں۔ زندہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، جنگ ہوتی ہے، بلکہ زندہ آدمی بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرے تو اس کا مقابلے کا جو کھیل کے جو اصول ہوتے ہیں ان کی پابندی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی مقابلہ ہوگا آج، ہاں کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا۔ میں گزشتہ رات باکسنگ کے حوالے سے سعودی عرب میں ریاض میں بہت تگڑی دو فائٹس میں نے بھی دیکھی ہیں۔ ایک تو وہ جوزف پارکر اور ڈینٹے ویلڈر کی فائٹ تھی، بڑی تگڑی فائٹ تھی، اور دوسری اینتھنی جوشوا کی تھی، وہ ہے نالون سے، کیا نام ہے اس کا، تو وہ بھی بڑی ڈیون کے ساتھ تھی، ہاں تو تگڑی فائٹ تھی۔ ایک جیتا ایک ہارا، ناک آؤٹ ہو گیا۔ ڈوباس کی بھی ایک فائٹ تھی، وہ واپس جیت گیا۔ یہ باکسنگ کی فائٹس، باکسنگ میں ایک دوسرے کو موقع مارے جاتے ہیں، اور ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے۔ اور بھی دنیا میں جتنی گیمیں ہیں، گیمز میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، تو سیاست کو کہ گیم نہیں ہے، لیکن آپ گیم ہی سمجھ لیجئے۔ تو اس میں بھی یہ مقابلہ ہے، کوئی جیتے گا، ظاہر ہے کوئی ہارے گا۔ مقابلہ ہونا چاہیے اچھے طریقے سے، مہذبانہ طریقے سے۔ یہ ہوتا ہے مہذب قوموں کا، مہذب لوگوں کا شیوا اور طریقہ۔ پاکستان میں کیا کہوں، ہم مہذب نہیں ہیں، ہم بحیثیت قوم مہذب نہیں ہیں، ہم کھیل کے رولز کو فالو نہیں کرتے، ہم بددیانت ہیں، ہم انفیئر مینز یوز کر کے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم بلندی پر جانے کے لیے دوسرے کو بلندی سے نیچے گرانا چاہتے ہیں۔ یہ مینٹیلٹی ہماری بن چکی ہے۔ کہاں پہنچ گئے ہم؟ ہماری دینی تربیت یہ ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہیں۔ دینی حوالے سے ہم یہاں کھڑے ہیں کہ میں آپ کو یہ اتھنٹک بات کر رہا ہوں۔ میری ہر مکاتب فکر کے علماء سے واسطہ پڑا ہے، ابھی بھی دوستیاں ہیں الحمدللہ، اچھے لوگوں سے دوستی ہیں۔ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل بھی جاری رہتا ہے۔ تو اہل دیوبند کے دوستوں کے ساتھ بیٹھو تو وہ کہیں گے، وہ آپ یقین کریں، وہ کہتے ہیں کہ بریلوی یہ کافر ہیں، یہ مشرک بدتی مشرک۔ اہل بریلوی کے پاس بیٹھیں تو وہ تو بالکل کھل کے کہتے ہیں کہ اہل دیوبند پکے کافر ہیں، ان کے اکابرین کافر ہیں، ان کے بڑے اکابر جو ہیں وہی کافر ہیں۔ ان دونوں سے پوچھیں، اہل دیوبند سے، اہل بریلوی سے، تو وہ کہیں گے شیعہ کافر ہیں، کافر کافر، شیعہ کافر، نہ اس طرح کے نعرے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، جائے تو کوئی جائے کہاں۔ اچھا، پھر اہل حدیث الدعوہ والے بھی، میرے الدعوہ کے بھی کچھ لوگ، ان سے سلام دعا ہے، وہ اتنی آسانی سے ویسے کافر کہتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ ان کو کافی حد تک ان کے ساتھ آپ کی کھل کے دوستی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارے کافر ہیں۔ آپ یقین کریں، وہ کہتے ہیں یہ سارے ہی کافر ہیں، یہ سب بدبخت ہیں، جاہل ہیں، اور یہ اسلام کی الو ہے، یہ تم اپنے آپ۔ بہرحال یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دینی حوالے سے یہ قوم، ہماری ذہن کہاں ہے اور ہم کہاں پہنچ جائیں۔ لسانی حوالے سے بات کریں، پاکستان میں 4-5 بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں: پشتو، سندھی، پنجابی، بلوچی۔ گلگت بلتستان کی زبان بھی ہے، ہند کو بھی ہے، سرائکی بھی ہے، چھوٹی زبانیں اور بھی، برا بھی ہے، بہت سی زبانیں ہیں۔ پشتو بولنے والے کے لوگ ہیں زیادہ، پٹھان ہیں، پٹھانی ہند کو بھی بولتے ہیں، ہند کو بولنے والے بھی ہیں۔
زبان کی وجہ سے ہماری پہچان، باقی تو ہم پاکستانی ہیں، لیکن پنجاب کے ہمارے بھائی پشتو والے کو نہیں مانیں گے، پشتو والا پنجابی کو نہیں مانے گا، سندھی پنجابی کو نہیں مانے گا، بلوچ پنجابی کو نہیں مانے گا، اور پنجابی بلوچ کو نہیں مانے گا۔ آیا ہم پاکستانی قوم ہیں؟ اب بلوچستان سے آنے والی وہ جو لڑکیاں ہیں جو انسانی حقوق کے نام پر یہاں اسلام آباد میں فریادیں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا تماشا ہے۔ بہرحال اس ولاگ میں میرا موضوع تھا جاوید زمان برقی صاحب کا انتقال ہوا ہے، تو عمران خان کو ان کو پیرول پر رہائی ملے گی یا نہیں، آگے بات نکل گئی، وہاں پہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ وہ بات اس لیے ادھر اس موضوع پہ ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا، ٹویٹر پر اور فیس بک پر میں نے کچھ پوسٹیں پڑھی نون لیگ کے دوستوں کی تھیں، تو انہوں نے کہا بڑا اچھا ہوا ہے، تو یہ بات دکھ بھرا پہلو ہے، اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ میں یہ تربیت ہے۔ اچھا، میں نے پیپلز پارٹی کے بھی میرے دوست ہیں، ان کی پوسٹیں پڑھی ہیں، انہوں نے ہزار تعزیت کیا ہے۔ میں پیپل پارٹی والوں کو داد دیتا ہوں، آپ یقین کریں۔ فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کی میں یہی تلاش کرتا رہا ہوں، ان سب کے گروپس میں فضل الرحمان کا جے یو آئی کا جو گروپ ہے، جو آفیشیل گروپ ہے، اس میں بھی میں نے دیکھا، پی 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 کے آفیشیل گروپ میں فیس بک پہ خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ دکھ تو ہوگا عمران خان کے کہ وہ اچھا ہوا ہے، وہ کافر تھا، وہ فلاں فلاں، اس نے اس یہودی کی تربیت کی، ایسی گندی گندی ایسی بیہودہ پوسٹیں، اور وہ کہتے ہیں یہ 5 لاکھ علماء کا استاد ہے، اس کی جماعت کی طرف سے جو پوسٹیں لگ رہی ہیں، اس کی جماعت میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ حالانکہ موت پر تو ایسے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، نون لیگ کے کچھ لوگوں کے میں نے اس کی پوسٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف کو اس کی ماں کا اور اس کے باپ کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا تھا، اسے اندر رکھیں، اسے جنازے میں نہیں آنا چاہیے، اگر مر گیا تو مر گیا ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں مرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کا اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کا باپ جب مرا، اس کا انتقال ہوا، تو اسے کس نے روکا تھا کہ وہ جنازے میں نہ آئے؟ اس نے تو خود اپنا باپ تابوت میں کیا کیا، بند کیا کر کے بھیج دیا، نہیں آیا جنازے پہ، نہیں آیا، اسے کس نے روکا تھا نہ آئے؟ اس کی ماں مری تو وہ تو چوری کر کے بھاگا ہوا تھا، اسے کس نے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں قید تو نہیں تھا؟ ہاں، اس کی بیوی جب مری تو وہ کوٹ لاکھپت جیل میں تھا، اسے فوراً پیرول پر چھوڑا گیا، 1 ہفتہ وہ گھر میں رہا۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں نون لیگ کے دوستوں سے مخاطب ہوں، میں آپ کو یاد دلائے دیتا ہوں کہ عمران خان نواز شریف کی جب بیوی فوت ہوئی کلثوم نواز، تو اس کی میت آئی، تو اس وقت نواز شریف کوٹ لاکھپت جیل میں تھا، تو ذرا دیکھ لیجئے، وہ اس کے جنازے میں بھی شریک ہوا، اسے پیرول پر چھوڑ دیا گیا۔ اب کرتے ہیں جاوید زمان برقی صاحب پر۔ جاوید زمان برقی خود بھی بڑے اچھے کرکٹر گزرے ہیں، اور وہ فرسٹ کلاس میں پاکستان کی طرف سے مختلف وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہوئے تھے، کرکٹ سے ان کا بڑا جنون تھا، اور عمران خان کو کرکٹر بنانے میں اس جاوید زمان برقی کا، یہ عمران خان کا لاڈلا ماموں تھا، اور اس نے بڑا انکریج کیا عمران خان میں، اور عمران خان اس سے بہت متاثر تھا، اس معاملے کے ساتھ اس کی بہت زیادہ وہ ماموں بانجے والی بات ہی نہیں تھی، اس کے علاوہ ایک دوستی کا، ایک محبت کا رشتہ تھا۔ اسے عمران خان نے انتہائی غمزدہ ہے، وہ یقیناً جیل میں انتہائی غمزدہ ہے، اس کا پیارا ماموں ہے، اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ان میں اخلاقی جرات ہوتی، عمران خان نے کبھی ایسے نہیں کیا، ان میں تھوڑی سی بھی اخلاقی جرات ہو، یہ تعزیت کرتے، باقی کیا لینا دینا ہے، تم نے الیکشن میں کاغذ چھینے جا رہے ہیں، یار سردی بہت زیادہ ہے تو میں اس لیے یہ چادر اس وقت میں نے اوڑھی ہے، میرے شہر میں بہت سردی ہوتی ہے، اب آپ کو کیا بتاؤں، جو یہاں کے رہنے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ سردی کیسی ہوتی ہے، تو بہرحال وہ سردی کی وجہ سے مجھے خود سردی بھی لگ رہی ہے، میں نے ہیٹر لگایا ہے لیکن ابھی بھی کمرہ ٹھنڈا ہے۔
تو بہرحال اس ولاگ میں نے کیونکہ تذکرہ کرنا تھا جاوید برقی کی موت کا، تو وہ میں عرض کر رہا تھا عمران خان کو بڑا قرب تھا، بڑا انس تھا۔ ایسے حالات میں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو تھوڑا سا بھی اگر شرم حیا نام کی کوئی چیز ہو یا تھوڑی سی بھی ایمان کی رتی ہو، تو میرے خیال میں ایسے موقعوں پر جب کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑی سی بڑی دشمنی بھی ہوتی ہے، اس وقت ساری کو ٹھپ ایک طرف رکھو، انسانی اخلاقی ہماری اقدار جو ہیں، ہماری جو روایات ہیں، ان میں ہمارے یہاں بڑی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، آپ یقین کیجئے قتل تک ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے اپنے گاؤں میں، آپ یقین کریں اسی طرح کا کہ قتل ہوا ہے، اور چاچوں بھتیجوں کزنز ان کے ہی آپس میں قتل ہوتے ہیں۔ ہمارے کے پی کے میں جو لوگ ان کی زمین کا تنازع ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی قتل بھی ہوا ہے اور اس کا خاندان میں کیونکہ رشتہ داریاں ہیں، کوئی جنازہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، تو آپ یقین کریں وہ مقتول یا قاتل گروپ کے لوگ بھی جنازے میں جائیں گے، بلکہ وہ پہلے جرگہ کر لیتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں وہ جس کا جنازہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ روکتا ہے۔ ایسی مثالیں ہیں میرے اپنے علاقے میں، تو وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے جنازے میں اس فلاں ہماری دشمنی ہے، اسے نہیں آنا چاہیے، اور اسے روک دیں وہ جنازے میں نہ آئے۔ اور بعض اوقات اب اس کا وہ چاچا ہے جنازے میں جانا ہے، تو وہ پہلے جرگہ بھیجے گا کہ چچے کے بیٹوں کو کہو کہ بھائی ٹھیک ہے، ہماری دشمنی مقدمہ جو ہے وہ لگا رہے گا، جو بھی ہوگا، دیکھو ہمارا چچا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم جنازے سے ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے، کچھ نہیں، جنازہ پڑھیں گے، قبر سے ہو کے آ جائیں گے، ہمارے چچے کی میت کو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ہم کر لیں گے، آخری دیکھ لیں گے، اس کا دیدار کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے تنازع بعض اوقات ایسے معاملات ایسے موقعوں پہ حل بھی ہو جاتے ہیں، وہ جو نفرتیں دشمنیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، محبت میں بدل جاتی ہیں۔ یار دیکھو یہ اس کے جنازے میں آ گیا ہے، بس اب یہ جیت گیا ہے، تو اب آپ اسے دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح کے تو بڑے بڑے معاملات اس طرح سے ہمارے قبائلی علاقوں میں جہاں پر کچھ قبائلی قسم کی ٹریڈیشنز ہیں، آپ یقین کریں وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع اس طرح کے کاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت پیار و محبت کی ضرورت ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈر کو کہ بہت گھٹیا، آپ یقین کریں ہماری زیادہ تر سیاسی قیادت انتہائی گھٹیا، انتہائی بے غیرت، انتہائی غلیظ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور حکومت کرتے رہے ہیں۔ انتہائی غلیظ قسم کے یہ لوگ ہیں، انتہائی گندے اور بیہودہ کردار کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پر حکومت کی ہے اور پاکستانی قوم کی یہ ذہنی تربیت کی ہے کہ یا اللہ ہم کہاں پہنچ آئے ہیں۔ یہ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، اس میں کسی شک شبے کی بات نہیں ہے، مستند بات ہے۔ آئینی طور پہ تو یہ حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے ریٹیریا کو آرٹیکل ہے نا آئین کا 62 63 میں اس پہ ولاگ بھی بنایا تھا، آپ دیکھ لیجئے۔ آئینی طور پہ تو یہ کوالیفائی نہیں کرتے، یہ ایلیجبل ہی نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا الیکشن یا صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبر ہیں یہ نہیں ہے، جو کوالیفائی نہیں کرتے الیکشن لڑنے کے لیے۔ پتہ ہے آپ پڑھیں آئین کا آرٹیکل، یہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں کہیں تو آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ آرٹیکل 62 اور 63 کہتا کیا ہے، وہ اس کے ریٹیریا میں ایک بھی نہیں پورا اترتا۔ بہرحال بہت کام کو اترتے ہوں گے، سراج الاگ بھی نہیں اترتا۔ وہ میں نے پچھلے ولاگ میں کہہ دیا تھا کہ شاید وہ پورا اترتا، میں کہتا ہوں نہیں اترتا۔ میں ایک بار پھر اس کی تمام ذیلی کلازز سمیت آپ کو آرٹیکل 62 63 پہ ایک ولاگ بنا دوں گا۔ بہت سی کلازز ہیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے کیونکہ ولاگ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی تو 16 17 کلازز ہیں، ذیلی کلازز بھی ہیں 62 کی، اور اتنی تقریباً 7 8 کلازز ہیں ذیلی کلازز ہیں اس کی 63 کی، تو اس پہ ٹائم بڑا لگے گا، اس کے لیے میں الگ ولاگ بنا دوں گا۔ تو یہ ہیں میرے دوستو ملک کے حالات۔ میں کچھ نہیں کہتا اس بارے میں، میرے کو آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ کیوں پہنچے ہم یہاں پر، کیسے ہم پہنچ آئے اس حد تک، مطلب ایک گھٹیا پان پر اس وقت یہ سیاست یہ پوسٹیں کر رہے ہیں کہ اس کا ماموں کا انتقال ہو گیا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ دشمنیاں جاری رہتی، اظہار تعزیت کیا جاتا۔ میں نون لیگ کا سخت مخالف، نواز شریف کا میں اس آدمی کو نہیں مانتا،
وہ لیڈر نہیں ہے. ویسے اس سے ہمیں نفرت نہیں ہے, اس نے میرے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, میرا پاکستان تباہ کر دیا. اس آدمی نے لوٹا ہے, چوری کی ہے, اور اسے اپنے ملک سے دلچسپی نہیں ہے. میں اس وجہ سے نواز شریف کو نہیں مانتا. لیکن میں نے اپنے فیس بک پہ, اپنے ٹویٹر پہ, اپنے اس وقت میں نے یوٹیوب پہ تو میں کر ہی نہیں رہا تھا, میں نے بالکل اظہار تعزیت کیا تھا کہ یہ افسوسناک بات ہے. اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے. کلثوم نواز کی, نواز شریف کے والد کی, تو اس کی ماں کی اللہ مغفرت کرے. نواز شریف کو ایز اے وزیر اعظم ہم نہیں مانتے. باقی نواز شریف انسان ہے, اس کے حقوق ہیں, اسے زندہ رہنا چاہیے, بزنس کرے, پیسہ بنائے, جو اس کا شوق ہے, ہم تو اسے نہیں روکتے. لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ نواز شریف, شہباز شریف وہ اس اہل ہی نہیں ہے ہم اسے قبول کریں. لہذا میرا جی نہیں مانتا, میں قبول نہیں کرتا. یہ ہے مسئلہ. باقی یہ نہیں ہے کہ ہم عمران کے قصیدہ گو ہیں یا نواز شریف کے. یار ہم آزاد منش لوگ ہیں, آزاد لوگ ہیں. خدا کے لیے یہ اکثر لوگ یہ مجھ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ عمران کو یہ وہ نہیں کرتا سپورٹ. میں نے عمران کو وزیر اعظم نہیں بنایا. بیوقوفو, خدا کے بندو, میں نے پہلے عرض کر دیا میں عمران کو سپورٹ کرتا ہوں. کیوں؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. میں آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں عمران خان کو, اس نے UN میں سپیچ کی, اسلام کی نمائندگی کے لیے وہ تقریر کی, تو اس سپیچ کو آپ بھی سنیں. اس سپیچ پہ میں اسے گالیاں دوں. عمران خان نے بلین ٹریز کا KPK میں کیا تو میں اس کو گالیاں دوں. عمران خان نے غریبوں کے علاج معالجے کے 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دی. آج لوگ اتنے پریشان ہیں اس وجہ سے ان سے چھین لی. تو عمران خان 10 لاکھ, غریب آدمی جو علاج ہی نہیں کر سکتا, 10 لاکھ روپیہ اسے دے دیا. میں عمران خان کو اس بات پہ گالیاں دوں. میرے صوبے میں اس نے ہیلتھ میں بہت ساری کی, ہیلتھ میں بہت زبردست قسم کے اس نے کیے, ہیلتھ میں کے شعبے میں ریفارمز لایا. بہت زبردست قسم کے پولیس ریفارمز آئے ہیں KPK میں. KPK میں تو الحمدللہ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے, ہمارے پنجاب کے بھائیوں پر زیادہ ظلم ہو رہا ہے, سندھ کے بھائیوں پر. بلوچستان تو ہیں ہی وہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ انہیں مارو, ان پہ ظلم ہی کرو. تو ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. ہمارا KPK اس حوالے سے بہت بہتر ہے الحمدللہ. ہم بالکل آزاد ہیں, ہم پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. بہرحال بات عمران خان کے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. ان کا بڑا احسان ہے عمران خان کو اتنا بڑا کرکٹر بنانے میں. جاوید زمان برقی صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. وہ عمران خان کو شروع میں وہی کوچ کیا کرتے تھے. انہوں نے بلکہ عمران خان کی بولنگ جب کرتا تھا, شروع کی کرکٹ آپ دیکھیں عمران خان کی, وہ صحیح بولنگ اتنی اچھی نہیں کرتا تھا. اتنا اچھا بالر بنایا اس نے عمران خان سے. اس کا پورا ایکشن, پورا رن اپ, ہر چیز تبدیل کروائی. میں کیونکہ خود کرکٹ کھیلتا ہوں, مجھے پتہ ہے. میں نے عمران خان کی شروع کی کرکٹ بھی, چھوٹا تھا میں اس وقت, لیکن میں نے دیکھی ہوئی ہے ساری. تو وہ بعد میں اس کو نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کیا, اپنے بالنگ ایکشن کو تبدیل کیا تھا. اس نے کروایا تھا جاوید زمان برقی صاحب نے. عمران خان کو بڑا ان سے پیار تھا. کل پیرول پر ان کے جنازے میں چھوڑا جاتا ہے یا نہیں چھوڑا جاتا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. جنرل عاصم منیر اور جو کرتے دھرتا ہیں کہ اس کے ماموں کا انتقال ہوا ہے, وہ پاکستان سے بھاگا نہیں جا رہا, دوبارہ جیل میں لے آنا. یہ کچھ عرض کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس ولاگ کو اگر آپ پسند کریں تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں, اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا یہ سفر اکٹھے چلتا رہے. میں نے بلوچستان کے حوالے سے جو ولاگز بنایا تھا, میں نے بہت ریکویسٹ کی تھی, لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ اسے انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ وہ بلوچی ہماری بچیاں وہ تڑپ رہی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس ولاگ کو ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے. اب میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کل میں نے بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے جو ولاگ بنایا تھا, اس ولاگ کو میرے اکاؤنٹ پہ موجود ہے, میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی موجود ہے, ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے. تو آپ اس ولاگ کو ضرور آگے بھی شیئر کریں, اس ولاگ کو دیکھیں تو صحیح. میں نے کہا کہ یار اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اب کل ملاقات ہوگی. اس وقت بہت رات ہو چکی ہے, اب میں نے بھی تھوڑا سو کے نماز کی تیاری کرنی ہے, صبح ہو رہی ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.